بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگ میرے کشکول میں سکے ڈالتے ہیں، مگر مجھے ان سکوں کی کھنک میں جلتے ہوئے کوئلوں کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ اس رات کی خاموشی آج بھی میرے کانوں میں چیخ بن کر گونجتی ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے ایک اجنبی کی بلی چڑھا رہے ہیں، مگر ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہم نے اپنے ہی کلیجے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا ہے۔ وہ دولت جس کی ہوس نے ہمیں اندھا کر دیا تھا، وہ سام بن کر ہمارے گلے کا توق بن گئی۔ اگر وہ منحوس رات نہ آتی اور دروازے پر وہ دستک نہ ہوتی تو آج میں اس فٹ پاتھ پر زندہ لاش نہ بنی ہوتی۔ میرا باپ سلاخوں کے پیچھے ہے اور میری ماں دیوانگی کی دنیا میں گم ہو چکی ہے، اور میں موت کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ سنو اس بھوک کی کہانی جس نے انسانوں کو بھیڑیا بنا دیا تھا۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنے گھر میں غربت کا راج دیکھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں کبھی کبھی ہمارے گھر میں اچھا کھانا بھی پکتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ حالات نے ایسی کروٹ لی کہ سب کچھ بکھر گیا۔ ابا کی دہاڑی دار مزدوری سے گھر کا چولہا جلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اکثر راتوں کو ابا اور اماں کی سرگوشیاں سنتی تھی۔ ایک رات ابا تھکے ہارے گھر آئے اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولے، شاہدہ اب گزارا ممکن نہیں رہا، قرض خواہ روز دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، میری عزت اب خطرے میں ہے۔ اماں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، تو اب کیا کریں گے ہم؟ گھر میں تو راشن بھی ختم ہونے والا ہے۔ ابا نے سر جھکا لیا اور بھاری آواز میں بولے، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ گھر بیچ دوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ قرض اتار دیں گے اور باقی پیسوں سے کوئی چھوٹا کام شروع کر لوں گا، ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اپنا گھر تو چھت ہوتی ہے، مگر حالات کے جبر نے ابا کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گھر بک گیا، قرض اتر گئے، مگر وہ چھوٹا کام جو ابا نے شروع کرنا تھا وہ نہ ہو سکا، کیونکہ مہنگائی کے طوفان نے وہ پیسے بھی نگل لیے۔ ہم ایک تنگ اور پرانے محلے میں کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ یہ مکان بہت چھوٹا اور خستہ حال تھا، 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن، مگر مصیبت یہ تھی کہ اب ہمارے سر پر کرائے کی تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ ابا روز صبح سویرے مزدوری کی تلاش میں نکلتے، کبھی کام ملتا اور کبھی خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے۔ جس دن کام ملتا اس دن گھر میں روٹی پکتی، اور جس دن کام نہ ملتا ہم پانی پی کر سو جاتے۔ میں نے میٹرک امتحانات دے دیے تھے، مگر اس سے آگے پڑھنا اب میرے لیے خواب بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے ابا سے کہا، ابا میں کالج میں داخلہ لے لوں؟ سرکاری کالج کی فیس کم ہوتی ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ بولے، بیٹی فیس تو کم ہے، مگر کتابیں، یونیفارم اور آنے جانے کا کرایہ کہاں سے آئے گا؟ تم دیکھ رہی ہو کہ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں چپ ہو گئی، مجھے اپنی خواہش کا گلا گھونٹنا پڑا۔ گھر کے حالات دن بدن مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اسی دوران اماں کی طبیعت بگڑنے لگی، انہیں کھانسی کے دورے پڑنے لگے۔ رات بھر وہ کھانستی اور میں اور ابا بے بسی سے انہیں دیکھتے رہتے۔ ایک رات اماں کی طبیعت بہت خراب تھی، ابا ان کے سرہانے بیٹھے ان کا سر دبا رہے تھے۔ اماں نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہا، حاجی صاحب مجھے لگتا ہے اب میرا وقت قریب ہے، دوائی کے پیسے تو ہیں نہیں، بس دعا کریں کہ موت آسانی سے آ جائے۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ غصے اور دکھ سے بولے، ایسی باتیں مت کرو شاہدہ، میں کل صبح ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، چاہے مجھے بھیک مانگنی پڑے۔ لیکن اگلے دن بھی ابا کو کام نہیں ملا۔ وہ شام کو خالی ہاتھ لوٹے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ابا میں نے سوچا ہے کہ میں کچھ کام کر لوں، محلے کے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچرز کی ضرورت ہے، میں وہاں بات کرتی ہوں۔ ابا نے پہلے تو منع کیا، مگر مجبوری کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میں اگلے دن اسکول گئی اور پرنسپل سے ملی۔ تنخواہ بہت کم تھی، مگر ہمارے لیے وہ بھی غنیمت تھی۔ میں نے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلا مہینہ تو جیسے تیسے گزر گیا۔ مجھے تنخواہ ملی تو ہم نے راشن خریدا اور اماں کے لیے کھانسی کا شربت لائے۔ گھر میں تھوڑا سکون آیا، لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ اسکول کے پرنسپل کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ ایک دن پرنسپل نے مجھے اپنے آفس میں بلایا۔ وہ کرسی پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی روکھے لہجے میں بولی، سمیرہ تم کل سے اسکول مت آنا۔
میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، میڈم مگر کیوں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے فائل بند کی اور میری طرف دیکھا۔ تمہاری تعلیم صرف میٹرک ہے۔ والدین شکایت کر رہے ہیں کہ ٹیچر کم پڑھی لکھی ہیں۔ ہمیں BA پاس ٹیچر چاہیے، اس لیے ہم تمہیں مزید نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ان کی منت کی اور روتے ہوئے کہا، میڈم پلیز ایسا نہ کریں، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، میں بہت محنت کروں گی۔ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اسی وقت نوکری سے فارغ کر دیا۔ میں روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ابا مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹی، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے ہچکیوں کے درمیان بتایا، ابا انہوں نے مجھے نکال دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اللہ مالک ہے بیٹی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ لیکن راستہ نکلنے کی بجائے بند ہوتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے اور ہم مکان کا کرایہ ادا نہ کر سکے۔ مالک مکان ملک صاحب ایک سخت مزاج آدمی تھے۔ وہ روز صبح شام آ کر دروازے پر شور مچاتے تھے۔ آج صبح بھی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں اور اماں سہم گئے۔ ابا نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے ملک صاحب کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ملک صاحب نے ابا کو دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب، شرافت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں، کرایہ کا نام و نشان نہیں۔ آج مجھے کرایہ چاہیے، ورنہ اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ ابا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ملک صاحب، آپ جانتے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ منڈی میں کام نہیں مل رہا، میری بیوی بیمار ہے، خدا کے لیے مجھے کچھ دن کی مہلت اور دے دیں۔ ملک صاحب نے حقارت سے ابا کو دیکھا۔ بہانے مت بناؤ، مجھے پیسوں سے غرض ہے، تمہاری بیماریوں سے نہیں۔ اگر کرایہ دینے کی اوقات نہیں تھی تو مکان کرایہ پر لیا ہی کیوں تھا؟ ابا کی آنکھیں جھک گئیں۔ میں دروازے کی اوٹ میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا خون کھول رہا تھا۔ غربت انسان کی عزت نفس کو کیسے کچل دیتی ہے، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ملک صاحب نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی، دیکھو شاہ صاحب، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، پرسوں تک مجھے پچھلا سارا کرایہ چاہیے، ورنہ میں پولیس لے کر آؤں گا اور تمہارا سامان سڑک پر پھینک دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے۔ ابا وہیں دہلیز پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی۔ ابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ابا نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ ان کا سانس پھول رہا تھا۔ BP ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے پانی لے کر آئی۔ ابا نے پانی پیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اب ان سے مزدوری بھی نہیں ہوتی تھی۔ کمزوری اور پریشانی نے انہیں نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ شام کو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اماں نے پرانے چاول ابالے تھے، وہی ہم نے نمک ڈال کر کھائے۔ رات کو ابا صحن میں ٹہل رہے تھے۔ میں ان کے پاس گئی۔ ابا، اب کیا ہوگا؟ پرسوں ملک صاحب پھر آئیں گے۔ ابا نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ ہمیں کل پھر منڈی جاؤں گا، کسی سے ادھار مانگوں گا، شاید کوئی ترس کھا کر مدد کرتے۔ لیکن اگلے 2 دن ابا صبح جاتے اور شام کو خالی ہاتھ واپس آتے۔ ادھار تو دور کی بات، کوئی سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہم نے جن لوگوں سے پہلے قرض لیا ہوا تھا وہ اب تقاضا کرنے لگے تھے۔ تیسرے دن صبح سویرے پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک نہیں تھی بلکہ ہماری بربادی کا اعلان تھا۔ مالک مکان ملک صاحب اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ نکلو باہر، بہت ہو گیا ڈرامہ، آج میں تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ ابا لرزتے قدموں سے باہر نکلے۔ میں اور اماں بھی پیچھے پیچھے گئیں۔ ملک صاحب نے ابا کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی مگر پھر رک گئے۔ سامان نکالو اپنا، ابھی اور اسی وقت۔ ابا ان کے پیروں میں گرنے والے ہو گئے۔ ملک صاحب، خدا کا خوف کریں، میری جوان بیٹی اور بیمار بیوی ہے، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں گا؟ مجھے صرف 2-4 دن کا ٹائم اور دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام کر کے آپ کو دے دوں گا۔ ملک صاحب نے سختی سے کہا، کون دے گا تمہیں پیسے؟ پورے محلے میں تم بدنام ہو چکے ہو، ہر دکاندار کا تم پر ادھار ہے، میں مزید بے وقوف نہیں بنوں گا۔ بابا نے روتے ہوئے کہا، میں قسم کھاتا ہوں، بس 4 دن، اگر 4 دن میں پیسے نہ دوں تو آپ جو چاہے کر لیجیے گا۔
میرا سامان باہر پھینک دیجیے گا، بس 4 دن کی مہلت دے دیں۔ ملک صاحب نے اپنے ساتھ آئے ہوئے آدمی کی طرف دیکھا اور پھر ابا کی حالت دیکھ کر شاید انہیں کچھ رحم آ گیا، یا وہ مزید تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، 4 دن، صرف 4 دن ہیں۔ اگر جمعرات کی شام تک کرایہ میرے ہاتھ میں نہ ہوا تو جمعے کی صبح تم سڑک پر ہوگے، اور یہ میری آخری بات ہے۔ وہ لوگ چلے گئے مگر ہمارے لیے ایک نئی مصیبت چھوڑ گئے۔ 4 دن میں 2 مہینوں کا کرایہ اور بجلی کا بل کیسے ادا ہوگا؟ یہ ناممکن تھا۔ ابا صحن میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ اے اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میں اپنی بچی اور بیوی کو لے کر کہاں جاؤں؟ موت کیوں نہیں آ جاتی ہمیں؟ اماں بھی چرپائی پر لیٹی رو رہی تھیں۔ گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے صفے ماتم بچھی ہو۔ بھوک اور خوف نے ہمارے چہروں کی رونق چھین لی تھی۔ ابا نے بھی آنسو پونچھے اور عزم سے بولے، میں کل پھر کوشش کروں گا۔ میں اپنے پرانے دوستوں کے پاس جاؤں گا، شاید کوئی مدد کر دے۔ لیکن ابا کی یہ امید بھی خام خیال ثابت ہوئی۔ اگلے 3 دن ابا نے شہر کا کونا کونا چھان مارا۔ وہ ہر اس شخص کے پاس گئے جس سے ذرا سی بھی امید تھی، لیکن ہر دروازہ بند ملا۔ لوگ اب ابا کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ دکاندار ابا کو دیکھتے ہی ادھار کا تقاضا شروع کر دیتے تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ راشن والے نے بھی ادھار دینے سے منع کر دیا۔ گھر میں آٹا ختم ہو چکا تھا۔ چوتھے دن کی شام آ گئی۔ کل جمعہ تھا اور کل ہمیں مکان خالی کرنا تھا۔ ابا جب گھر لوٹے تو وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ وہ خالی ہاتھ تھے اور ان کی آنکھوں میں شکست تھے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ کوئی نہیں دیتا ادھار، سب نے منہ پھیر لیا۔ کوئی 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں۔ میں اور اماں خاموش کھڑے تھے۔ ہمارے پیٹ میں بھوک کے مروڑ اٹھ رہے تھے، مگر اس وقت چھت چھن جانے کا خوف بھوک سے زیادہ بڑا تھا۔ ابا نے دیوار پر سر مارا۔ میں ناکام ہو گیا۔ میں تم لوگوں کو چھت نہیں دے سکا۔ کل ہم سڑک پر ہوں گے، لوگ تماشا دیکھیں گے۔ اماں نے آگے بڑھ کر ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ کرے حاجی صاحب، اللہ کوئی سبب بنا دے گا۔ ابا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، کون سا سبب شاہدہ؟ کل صبح وہ آئے گا اور ہمیں نکال دے گا۔ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ گھر میں کھانے کے لیے ایک نوالا تک نہیں بچا تھا۔ ہم تینوں بھوکے پیٹ اپنے اپنے بستروں پر لیٹے چھت کو گھو رہے تھے۔ نیند کسی کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ موت کا سناٹا تھا اور کل کی رسوائی کا ڈر۔ تبھی اچانک دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ملک صاحب تو صبح آنے والے تھے۔ ابا چونک کر اٹھے۔ سمیرہ دیکھو کون ہے؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس وقت کون آئے گا؟ کہیں پولیس تو نہیں؟ ابا نے کہا، تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ ابا نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک بیگ تھا اور حلیہ سفر والا تھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ کوئی مقامی آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ ابا نے حیرت سے پوچھا، جی بھائی، کون ہو آپ اور اس وقت کیا چاہیے؟ اس مسافر نے نرم لہجے میں کہا، بابا جی معاف کیجیے گا، اس وقت تنگ کیا۔ میں ایک مسافر ہوں، دوسرے شہر جا رہا تھا مگر میری بس نکل گئی۔ اس شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ میں نے یہاں روشنی دیکھی تو دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کیا مجھے آج رات کے لیے سر چھپانے کی جگہ مل سکتی ہے؟ صبح ہوتے ہی میں چلا جاؤں گا۔ ابا ایک لمحے کے لیے ہچکچائے۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ ہم خود اپنی پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی اور کو کیا پناہ دیتے؟ لیکن پھر ابا نے سوچا کہ شاید اللہ نے ہماری مدد کے لیے کوئی وسیلہ بھیجا ہو، اور ویسے بھی ہمارے پاس کھونے کے لیے اب بچا ہی کیا تھا جو چوری ہو جاتا۔ ابا نے دروازہ پورا کھول دیا۔ آ جاؤ بیٹا، اللہ کا گھر ہے، آ جاؤ۔ وہ نوجوان شکریہ ادا کر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر آتے ہی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ ہوا کا جھونکا نہیں بلکہ طوفان کا پیش خیمہ ہے جو ہمارے گھر کی بنیادیں اکھاڑ پھینکے گا۔ ابا نے ایک لمحے کے لیے اس اجنبی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ کوئی 25-26 سال کا خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کا لباس شستہ تھا اور کندھے پر لٹکا ہوا بیگ ظاہر بھاری محسوس ہوتا تھا۔ ابا کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ ہمارے گھر میں ہے ہی کیا جو یہ لے جائے گا۔
ٹوٹی ہوئی چرپائیاں اور خالی برتنوں کے سوا ہمارے پاس کوئی قیمتی شے نہیں تھی۔ اور پھر ایک رات کو تو بات تھی، صبح ہوتے ہی اس نے چلے جانا تھا۔ ابا دروازے سے ایک طرف ہٹے اور دھیمے لہجے میں بولے، آ جاؤ بیٹا، غریب خانہ ہے لیکن چھت میسر ہے۔ وہ نوجوان مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ سیدھا صحن میں بچھی چرپائی کی طرف بڑھا۔ بہت شکریہ بابا جی، آپ نے اس وقت مجھے پناہ دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ مجھے بس رات گزارنی ہے، صبح پہلی گاڑی سے نکل جاؤں گا۔ اماں نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور کونے میں سمٹ گئی۔ میں باورچی خانے کے دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ ساتھ رکھ کر چرپائی پر بیٹھ گیا۔ ابا نے شرمندگی سے کہا، بیٹا ہمارے پاس کوئی الگ کمرہ تو نہیں ہے، بس یہ ایک چھوٹا کمرہ ہے اور یہ صحن ہے۔ تم چاہو تو کمرے میں آرام کر لو، ہم صحن میں سو جائیں گے۔ نوجوان نے فوراً ہاتھ ہلایا، نہیں بابا جی، مجھے شرمندہ مت کریں، میں یہیں صحن میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا پانی مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ میں جلدی سے مٹی کا پیالہ بھر کر پانی لے آئی۔ اس نے ایک ہی سانس میں پانی پیا اور پیالہ مجھے واپس کرتے ہوئے شکریہ کہا۔ اس کا انداز بہت شائستہ تھا، وہ کسی اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا تھا۔ کچھ دیر ابا اس کے پاس بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ شہر میں کام کے سلسلے میں آیا تھا اور اب واپس جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابا اٹھ کر اماں کے پاس آئے۔ اماں چولہے کے پاس بیٹھی خالی دیگچی کو حسرت سے دیکھ رہی تھیں۔ گھر میں پکانے کو کچھ نہیں تھا اور مہمان گھر میں بیٹھا تھا۔ ابا نے سرگوشی میں اماں سے کہا، شاہدہ اب کیا کریں؟ گھر میں تو سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، مہمان سے کیا کہیں گے کہ کھانا نہیں ہے؟ یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ حاجی صاحب میں کیا کروں؟ آپ جانتے ہیں کہ ڈبے میں آٹا ختم ہے، دکان والا ادھار نہیں دیتا، اب اس لڑکے کے سامنے ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ میں تو شرم سے زمین میں گڑی جا رہی ہوں۔ ابا نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑے۔ اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے مگر مہمان کو بھوکا کیسے سلائیں؟ ان دونوں کی آوازیں بہت دھیمی تھی مگر صحن میں خاموشی اتنی تھی کہ شاید وہ نوجوان سب سن رہا تھا۔ اچانک چرپائی سے اس کے اٹھنے کی آواز آئی۔ ہم تینوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ چلتا ہوا ابا کے قریب آیا اور اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر ابا کے ہاتھ میں تھما دیے۔ بابا جی یہ رکھیں۔ ابا نے حیرت سے نوٹوں کو اور پھر اس نوجوان کو دیکھا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ اس نوجوان نے بہت محبت سے ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے ابھی آپ کی باتیں سن لی تھی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بالکل میرے باپ جیسے ہیں۔ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو میں اس سے بھی یہی کہتا۔ یہ پیسے رکھیں اور باہر ہوٹل سے کھانا لے آئیں، اچھا سا کھانا، میں بھی کھاؤں گا اور آپ سب بھی کھائیے گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ابا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے نوٹ واپس کرنے کی کوشش کی۔ نہیں بیٹا، ہم تم سے پیسے کیسے لے سکتے ہیں؟ تم ہمارے مہمان ہو، ہمارا فرض ہے کہ تمہاری خدمت کریں، نہ کہ تم سے پیسے لیں۔ نوجوان نے زبردستی ابا کی مٹھی بند کر دی۔ بابا جی یہ مت سوچیں کہ میں مہمان ہوں، سمجھ لیں کہ آج میری طرف سے دعوت ہے، میں اکیلا کھانا نہیں کھا سکتا، پلیز اب دیر مت کریں، مجھے اور آپ سب کو کھانے کی ضرورت ہے۔ ابا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بھوک اور مجبوری نے ابا کی خودداری کو شکست دے دی۔ انہوں نے وہ پیسے رکھ لیے۔ جیتا رہ بیٹا، اللہ تجھے خوش رکھے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ ابا تیزی سے باہر نکل گئے۔ وہ نوجوان واپس جا کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بار بار ہمارے گھر کی در و دیوار کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ تھوڑی دیر بعد ابا کھانا لے کر آ گئے۔ ہوٹل سے گرما گرم روٹیوں اور سالن کی خوشبو نے پورے گھر کو مہکا دیا۔ کئی دنوں بعد ہمارے گھر میں ایسا کھانا آیا تھا۔ میں نے جلدی سے دسترخوان بچھایا۔ اس نوجوان نے کہا، میں ذرا ہاتھ منہ دھو لوں اور فریش ہو جاؤں، تب تک آپ کھانا لگائیں۔ ابا نے کہا، بیٹا وہ سامنے غسل خانہ ہے، تم ہو آؤ، میں تب تک پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ نوجوان اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں رکھنے لگا۔ بابا جی میں اپنا بیگ اندر رکھ دوں؟ ہاں بیٹا، اندر چرپائی پر رکھ دو۔ وہ اندر گیا اور بیگ رکھ کر باہر نکل گیا اور سیدھا غسل خانے کی طرف چلا گیا۔
अब्बा और अम्मा सहन में खाने के बर्तन सीधे करने लगे। मेरी नज़र कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी। एक अजीब सी कशिश मुझे अंदर खींच रही थी। मैं दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। उसका बैग चारपाई पर पड़ा था। शायद जल्दी में उससे बैग की जिप पूरी बंद नहीं हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने इधर उधर देखा और फिर लरजते हाथों से बैग की जिप थोड़ी सी सरकाई। मेरा मुंह हैरत और सदमे से खुले का खुला रह गया। बैग के अंदर कपड़ों के नीचे नोटों की गड्डियां ठुसी हुई थी। इतने सारे पैसे, हजार हजार के नोटों के बंडल। मैंने जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। मेरा सर चकराने लगा। ये कोई मामूली मुसाफिर नहीं था, ये तो चलता फिरता खजाना था। मैंने जल्दी से जिप बंद की और भागती हुई बाहर आई। मेरा सांस फूल रहा था। अम्मा और अब्बा सहन में बैठे थे। मैं सीधा अम्मा के पास गई और उनका बाजू पकड़कर खींचा। अम्मा, जरा इधर आए, जल्दी। अम्मा घबरा गई। क्या हुआ सुमेरा, खैरियत तो है? मैं उन्हें खींचते हुए बावर्ची खाने की तरफ ले गई। अब्बा भी देख रहे थे। मैंने दबी आवाज में कहा, अम्मा, आपको पता है वो जो अंदर कमरे में मेहमान का बैग पड़ा है, उसमें क्या है? अम्मा ने मुझे घूरा। तेरे दिमाग में फिर कोई फतूर आया है? किसी के सामान को हाथ लगाना गुनाह है। मैंने बेसब्री से कहा, अरे अम्मा, गुनाह सवाब छोड़ें, इस बैग में नोटों की गड्डियां हैं। इतना पैसा है कि अगर हम गिनने बैठे तो सुबह हो जाए। ये मुसाफिर बहुत अमीर है। अम्मा की आंखें फैल गईं। क्या कह रही है तू? सच में? मैंने कसम खाई। अम्मा, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। हजारों नहीं, लाखों रुपए हैं। अगर ये पैसा हमारे पास आ जाए तो हमारे सारे दिन फिर जाएंगे। वो मलिक साहब जो कल हमें घर से निकालने वाले हैं, हम उनके मुंह पर किराया मारेंगे। अम्मा ने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। चुप कर जा मनहूस, कैसी बातें कर रही है? वो हमारा मेहमान है, उसके पैसे पर नजर रखना हराम है। अल्लाह जब देगा हम तब लेंगे, हम चोर नहीं हैं। मैंने अम्मा का हाथ हटाया। मेरी आंखों में अब भूख नहीं बल्कि हवस नाच रही थी। अम्मा, कौन सा अल्लाह देगा? कल सुबह हम सड़क पर होंगे, अब्बा की इज्जत खाक में मिल जाएगी। ये मौका खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आया है। वो मुसाफिर है, आज यहाँ है, कल कहीं और होगा, किसी को क्या पता चलेगा। इसी वक्त अब्बा भी हमारे पास आ गए। उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा साया लहरा रहा था। क्या बातें हो रही हैं? सुमेरा क्या कह रही है? मैंने अब्बा की तरफ देखा। अब्बा, उस लड़के के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा कि हम अपना नया घर खरीद सकते हैं। आपका कर्ज उतर सकता है, आपका इलाज हो सकता है। हम क्यों धक्के खा रहे हैं जब हमारी छत के नीचे इतना खजाना पड़ा है? अब्बा ने सख्ती से कहा, सुमेरा, होश में रहो। हम गरीब जरूर हैं मगर बेईमान नहीं हैं। वो लड़का हम पर भरोसा करके यहाँ रुका है, उसने हमें खाना खिलाया है। मैं रूहान सी हो गई। अब्बा, खाना खिलाने से हमारे मसले हल नहीं होंगे। कल जब मलिक साहब हमारा सामान बाहर फेंकेंगे तब ये शराफत कहाँ जाएगी? ये लड़का तो सुबह चला जाएगा अपने नोटों से भरा बैग लेकर, और हम यहीं सड़कों पर रुल जाएंगे। सोचें अब्बा, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अम्मा ने घबराते हुए कहा, नहीं हाजी साहब, बच्ची नादान है, आप इसकी बातों में ना आए। लालच करना अच्छी बात नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अब्बा खामोश हो गए। वो गहरी सोच में डूब गए थे। उनकी नजरें खला में जमी थी और माथे पर पसीने के कतरे नमदार हो रहे थे। शैतान अब उनके जहन में भी वसवसे डाल रहा था। गुर्बत और मजबूरी इंसान को दरिंदा बना देती है, और उस वक्त अब्बा के चेहरे पर वो कश्मकश साफ दिखाई दे रही थी। मैंने फिर से कहा, अब्बा, सोचने का वक्त नहीं है। वो लड़का अभी वॉशरूम में है, वो बाहर आएगा, खाना खाएगा और सो जाएगा। हमें बस कुछ करना है। हम उससे मांग तो नहीं सकते, वो क्यों देगा? बस हमें ही कोई रास्ता निकालना होगा। अम्मा ने लरजती आवाज में कहा, सुमेरा, तू क्या चाहती है? हम चोरी करें? मैंने अम्मा की आंखों में आंखें डालकर कहा, चोरी नहीं अम्मा, अपना हक समझ ले। दुनिया ने हमें बहुत लूटा है, अब हमारी बारी है। बस ये सोच लें कि यह सब पैसा हमारी किस्मत बदलने आया है।
تبھی غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہم تینوں چونک گئے۔ ابا نے جلدی سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ ابا نے سرگوشی میں کہا، کھانا کھاتے ہیں، بعد میں بات کریں گے۔ وہ لڑکا مسکراتا ہوا باہر آیا۔ اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا اور وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جن لوگوں کو اس نے کھانا کھلایا ہے وہی اب اس سے نوالا بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ آئیں بابا جی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کی آواز میں اتنی اپنائیت تھی مگر میرے کانوں میں اب صرف نوٹوں کی سرسراہٹ گونج رہی تھی۔ ابا خاموشی سے جا کر دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ اماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ روٹی توڑ رہی تھیں۔ میں کونے میں بیٹھی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی مگر اب مجھے اس میں انسان نہیں بلکہ اپنی مشکلات کا حل نظر آ رہا تھا۔ ابا نے لقمہ منہ میں ڈالا مگر وہ نگل نہیں پا رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار اس کمرے کی طرف جا رہی تھیں جہاں وہ بیگ رکھا تھا۔ شیطان اپنا کام کر چکا تھا۔ ابا کے اندر کا شریف آدمی دم توڑ رہا تھا اور مجبوری کا سانپ پھن پھیلا رہا تھا۔ ابا کے الفاظ نے میرے اندر کے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا مگر میری آنکھوں پر پڑی لالچ کی پٹی اتنی موٹی تھی کہ مجھے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابا نے اماں کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دبی ہوئی آواز میں بولے جن میں خوف اور ہوس کی ملی جلی کیفیت تھی، شاہدہ میری بات غور سے سنو، یہ موقع بار بار دروازہ نہیں کھٹکھٹا تھا۔ وہ لڑکا مسافر ہے اور اس شہر میں اجنبی ہے۔ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو اپنے ساتھ وہ تمام دولت بھی لے جائے گا جو ہماری زندگی سنوار سکتی ہے، لیکن اگر وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے تو وہ دولت ہماری ہو سکتی ہے۔ اماں کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، حاجی صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم غریب ضرور ہیں مگر ہم کوئی پیشہ ور مجرم نہیں ہیں۔ کسی کی جان لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرا دل یہ گواہی نہیں دیتا۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ابا نے سختی سے اماں کا منہ بند کرنے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ وہ بولے، ڈرنا تو مجھے اس ذلت سے ہے جو کل صبح میرا انتظار کر رہی ہے، جب وہ ملک صاحب میرا سامان گلی میں پھینکیں گے اور لوگ تماشا دیکھیں گے، تب تمہارا اللہ کا ڈر کہاں جائے گا؟ یہ لڑکا ہمارے لیے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بس ایک رات کا مہمان ہے۔ اس کے کھانے میں وہ دوا ملا دینے سے جو گھر میں چوہوں کے لیے رکھی تھی، نہ شور ہوگا نہ کسی کو خبر ہوگی۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی بچ جائے گی۔ میں نے بھی ابا کی تائید کی۔ میرا ضمیر کہیں سو چکا تھا۔ مجھے صرف وہ بیگ اور اس میں رکھے نوٹ نظر آ رہے تھے۔ اماں بس کریں، اب یہ جذباتی باتیں چھوڑ دیں۔ پیسے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ تو پھر بھی ایک انجان مسافر ہے۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو کل ہم خود سڑکوں پر رول رہے ہوں گے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کروں اور ابا بھیک مانگے؟ اماں بے بسی سے کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی ابا کو۔ ان کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ غربت نے ان کے اندر کی ممتا اور انسانیت کو کمزور کر دیا تھا۔ ابا نے الماری کے اوپر سے وہ چھوٹی سی پڑیا اتاری جس میں وہ مہلک صفوف تھا جو جان لینے کے لیے کافی تھا۔ ابا کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ان کا ارادہ پکا تھا۔ ابا نے وہ پڑیا اماں کے ہاتھ میں تھمائی اور بولے، اس کے حصے کی سالن میں یہ ملا دو۔ یاد رکھنا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ بچ گیا تو ہم سب جیل میں ہوں گے۔ اماں نے وہ پڑیا ایسے پکڑی جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھیں تو ان کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اماں کا دل نہ پسیج جائے اور وہ عین وقت پر پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ باورچی خانے میں مدھم سی روشنی تھی۔ اماں نے دیگچی سے سالن ایک الگ پلیٹ میں نکالا۔ ان کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ انہوں نے پڑیا کھولی اور وہ سفید پاؤڈر سالن میں ڈال دیا۔ چمچ ہلاتے ہوئے اماں کی ہچکیاں بن گئی۔ سمیرہ، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک انسان کو مار رہے ہیں۔ وہ لڑکا کتنا معصوم ہے۔ اس نے ہمیں کھانا کھلایا اور ہم اسے موت کھلا رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سختی سے کہا، اماں اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس یہ سوچیں کہ یہ دوا نہیں، ہماری خوشیوں کی چابی ہے۔ جلدی کریں، وہ باہر انتظار کر رہا ہوگا۔ ہم نے کھانا تیار کیا اور صحن میں لے آئے۔ وہ نوجوان ابھی تک وہیں چرپائی پر بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔
हमें देखते ही उसके चेहरे पर एक दिलनशीन मुस्कुराहट फैल गई। उसे क्या खबर थी कि जिस मुस्कुराहट से वो हमारा इस्तकबाल कर रहा है, हम उसके जवाब में उसके लिए अब्दी नींद का सामान लाए हैं। वो उठकर हमारे करीब आया और बोला, अरे अम्मा जी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं खुद ले आता। आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। मुझे आपको काम करते देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसके मुंह से माँ का लफ्ज सुनकर अम्मा के हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची। अब्बा ने जल्दी से आगे बढ़कर खाना दस्तरखान पर रखा और खुद को पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश की। बेटा, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। तुम बैठो, हम सब मिलकर खाते हैं। हम सब दस्तरखान के गिर्द बैठ गए। अब्बा ने वो मखसूस प्लेट जिसमें दवा मिलाई थी बड़ी होशियारी से उस नौजवान के सामने रख दी। मेरा दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी धड़कन की आवाज़ सबको सुनाई दे रही है। वो नौजवान खाने की खुशबू सूंघ कर मुस्कुराया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी माँ के हाथ के खाने से आती थी। अम्मा जो सर झुकाए बैठी थी अचानक चौंक उठी। उन्होंने नज़र उठाकर उस लड़के को देखा। उस लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक और अपनायत थी। अम्मा का दिल जोर से धड़का। बेटा, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? अम्मा ने बेख्तियार पूछा। हालांकि अब्बा उन्हें आंखों ही आंखों में मना कर रहे थे कि ज्यादा बातचीत ना करें। उस नौजवान के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। उसने उदासी से कहा, मेरे माँ बाप बहुत पहले मुझसे बिछड़ गए थे, या यूं समझ लें कि मैं उनसे बिछड़ गया था। गुर्बत और मजबूरी ने हमें जुदा कर दिया था। लेकिन आज मुझे आप दोनों को देखकर लग रहा है जैसे मैं अपने घर में हूँ। आपके चेहरे पर वही नूर है जो मेरी माँ के चेहरे पर था। ये सुनकर अम्मा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उनका दिल मुट्ठी में आ गया। एक अनजान लड़के की बातों में इतनी तासीर थी कि पत्थर दिल में पिघल जाए। अम्मा को रोता देखकर वो लड़का परेशान हो गया। अम्मा जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अब्बा ने फौरन बात संभाली और अम्मा को घूरा। नहीं बेटा, बस उसे अपने पुराने दिन याद आ गए हैं। तुम खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है। उस नौजवान ने नवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर अचानक रुक गया। मेरा सांस हलक में अटक गया। क्या उसे शक हो गया है? क्या उसे पता चल गया है कि खाने में कुछ है? लेकिन उसने जो कहा उसने हमें हिला कर रख दिया। रोटी का टुकड़ा हाथ में लेकर अम्मा की तरफ मुड़ा और बोला, अम्मा जी, मेरा एक अरमान है। बचपन से मैंने माँ के हाथ का नवाला नहीं खाया। आज आप मुझे अपने हाथों से पहला नवाला खिला दें। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी अपनी माँ ने मुझे खिलाया है। अम्मा का वजूद कांपने लगा। ये कैसा इम्तिहान था? जिस खाने में मौत मिली हो वो एक माँ अपने हाथों से कैसे खिलाए? अम्मा ने इनकार में सर हिलाना चाहा, लेकिन अब्बा ने मेज के नीचे से अम्मा के पाँव पर जोर से पाँव मारा और आंखों से सख्त इशारा किया कि खिला दो। अम्मा की हालत खैर हो रही थी। एक तरफ अब्बा का दबाव और हमारी गुर्बत का इफरीत था, और दूसरी तरफ उस लड़के की मासूम ख्वाहिश। अब्बा की आंखों में वहशत देखकर अम्मा डर गई। उन्होंने कांपते हाथों से वो नवाला पकड़ा। लड़का मुंह खोले मुंतजर था, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से उम्मीद लगाए बैठा हो। अम्मा ने सालन लगाया। उनका हाथ उसके मुंह के करीब जाकर रुक गया। अम्मा, खिला देना, मैंने बेसब्री से कहा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं अम्मा का हौसला जवाब न दे जाए और सारा खेल बिगड़ न जाए। अम्मा ने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस देकर अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उन्होंने वो नवाला उस लड़के के मुंह में डाल दिया। उस लड़के ने वो नवाला ऐसे खाया जैसे वो दुनिया की सबसे लजीज चीज हो। उसके चेहरे पर जो इत्मीनान था वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत मज़ेदार है, बिल्कुल वैसा जायका। अम्मा, आपके हाथों में तो जादू है। हम तीनों खामोशी से उसे खाना खाते देखते रहे। वो हर नवाले के साथ हमारी तारीफ कर रहा था और हम अपने ही घर में बैठे अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ रहे थे। दवा अपना काम दिखाने में कुछ वक्त लेती थी, इसलिए वो इत्मीनान से खाना खाता रहा। खाना का ख़त्म करने के बाद वो हाथ धोकर वापस आया। अब उसकी आंखों में नींद का गुलबा तारी हो रहा था। दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वो अपनी जगह पर लड़खड़ाया। बाबा जी, मुझे अचानक चक्कर आ रहे हैं, शायद थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब्बा ने जल्दी से अपना सहारा दिया। हाँ बेटा,
सफ़र की थकान होगी, तुम लेट जाओ, आराम करो। वो वहीं चारपाई पर लेट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर अम्मा की तरफ देखकर मध्यम आवाज़ में बोला, अम्मा जी, आज बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जिससे मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूँ। दुआ कीजिएगा कि मेरी ये नींद बहुत पुरसुकून हो। अम्मा मुंह फेर कर रोने लगी। वो अपनी चीखों को दबाने की कोशिश कर रही थी। चंद लम्हों बाद उसकी आंखें बंद हो गई। उसका सांस भारी होने लगा। दवा अपना काम तमाम कर रही थी। वो लड़का जो चंद लम्हे पहले हंस रहा था, बातें कर रहा था, अब खामोशी की वादी में उतर रहा था। मैं और अब्बा उसके सरहाने खड़े थे। अब्बा के चेहरे पर खौफ और उम्मीद के साए लहरा रहे थे। मैंने अब्बा की तरफ देखा। अब्बा, क्या ये? अब्बा ने मेरे मुंह पर उंगली रख दी। खामोश रहो, बस कुछ देर की बात है, फिर ये किस्सा तमाम हो जाएगा। घर में मौत का सा सन्नाटा छा गया था। सिर्फ अम्मा की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, जो सेहन के कोने में बैठी लर्ज रही थी। वो बार बार अपने हाथों को देख रही थी, जिनसे उन्होंने उस लड़के को मौत का नवाला दिलाया था। अचानक उस लड़के की मोबाइल की घंटी बजी। उस खामोशी में वो आवाज़ किसी धमाके से कम नहीं थी। हम सब उछल पड़े। मोबाइल उसकी जेब में था। अब्बा ने डरते डरते उसकी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन रोशन थी। अब्बा की नज़र जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी, उनके हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकली। उनका रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। मोबाइल उनके हाथ से छूटकर गिरने वाला था कि उन्होंने बमुश्किल उसे संभाला। मैंने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ अब्बा? किसका फ़ोन है? अब्बा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पत्थर के बुत की तरह साकत हो गए थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उनके हाथ से मोबाइल लिया और स्क्रीन पर देखा। वहाँ कोई नंबर नहीं था, बल्कि कॉल करने वाले की तस्वीर की जगह वॉलपेपर लगा था। मैंने गौर से देखा और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे हलक में कांटे उग गए। वो वॉलपेपर किसी और का नहीं, बल्कि हमारी अपनी पुरानी फैमिली फ़ोटो थी। अम्मा, अब्बा, ये देखें। मेरी आवाज़ में इतनी दहशत थी कि अम्मा भी भागती हुई आई। मैंने मोबाइल की स्क्रीन उनके सामने की। उस तस्वीर में अब्बा थे, अम्मा थी, मैं थी और हमारे साथ एक छोटा लड़का था जो मुस्कुरा रहा था। ये तो अम्मा के मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। अब्बा ने कांपते हुए हाथों से उस बेहोश लड़के का चेहरा अब गौर से देखा। पहले अंधेरा था और सफ़र की गर्द थी, लेकिन अब रोशनी में और गौर से देखने पर वो खदोखाल पहचानने लगे। उसके माथे पर वही निशान था जो बचपन में गिरने से लगा था। अब्बा धाड़ मार कर रो पड़े। ओ मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? ये कोई मुसाफिर नहीं था, ये तो मेरा अपना खून है, मेरा बेटा, मेरा अदील। ये इंकशाफ किसी कयामत से कम नहीं था। वो लड़का जिसे हमने चंद पैसों की खातिर मौत की नींद सुलाया था, वो मेरा अपना भाई अदील था, जो सालों पहले रूठ कर घर से गया था। वो वापस आया था हमारी गुर्बत मिटाने, हमें सीने से लगाने। अम्मा ने एक फलक शगाफ चीख मारी और अपने बेटे की लाश पर गिर गई। अदील, मेरे बच्चे, उठो, अपनी माँ को देखो। मैंने अपने हाथों से तुझे मार दिया। हाय, मैं लुट गई। हमने सोचा था कि हम एक अजनबी को मारते हैं, लेकिन लालच ने हमें अंधा कर दिया था और हमने अपने ही चिराग को अपने हाथों से बुझा दिया था। वो बैग जिसमें नोट थे, वो अब हमें कागज़ के टुकड़े लग रहे थे। असल दौलत तो वो थी जो चारपाई पर बेजान पड़ी थी। अब्बा पागलों की तरह उसका सीना दबा रहे थे, उसे झंझोड़ रहे थे। उठ बेटा, आंखें खोल, देख तेरा बाप हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं अंधा हो गया था, मैंने तुझे नहीं पहचाना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उसके चेहरे पर अब भी वही मासूम मुस्कुराहट थी, जैसे वो कह रहा हो कि मैंने तो वादा पूरा कर दिया अम्मा, तेरे हाथ का नवाला खाकर ही सोया हूँ। मेरा दिमाग सुन हो चुका था। मेरे कानों में साएं साएं हो रही थी। मुझे अपनी आवाज़ किसी और दुनिया से आती महसूस हुई। हमने अपनी गुर्बत का सौदा अपने ही लहू से कर लिया था। वो रात जो हमारी ज़िंदगी बदलने वाली थी, उसने वाकई हमारी ज़िंदगी बदल दी थी, मगर खुशहाली में नहीं, बल्कि कभी ना ख़त्म होने वाले अंधेरे में। मोबाइल मेरे हाथ में था, मेरी उंगलियां लरस रही थीं और नज़रें उस छोटी सी स्क्रीन पर जमी हुई थी। वो तस्वीर कोई मामूली तस्वीर नहीं थी, वो हमारा माजी था, वो हमारा खोया हुआ कल था। उस तस्वीर में
میں تھی، ابا تھے اور اماں تھی، اور ہمارے درمیان جو چھوٹا لڑکا مسکرا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، میرا بھائی عدیل تھا۔ اماں اور ابا ساکت کھڑے تھے۔ اماں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، وہ پاگلوں کی طرح اس کا چہرہ چومنے لگی۔ اٹھو میرے بچے، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے۔ تم تو ناراض ہو کر گئے تھے نا، دیکھو میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے۔ اٹھو عدیل، بات کرو مجھ سے۔ ابا زمین پر ڈھیر ہو گئے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ یا اللہ، یہ تو نے ہمیں کس امتحان میں ڈال دیا؟ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک مسافر کو لوٹ رہے ہیں، مگر ہم نے تو اپنی دنیا اجاڑ لی۔ یہ میرا خون ہے، یہ میرا بیٹا ہے جو ہماری غربت مٹانے آیا تھا، اور ہم نے اسے کفن پہنا دیا۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، میرا وجود کانپ رہا تھا، میرے کانوں میں وہ تمام الفاظ گونج رہے تھے جو ہم نے کچھ دیر پہلے بولے تھے۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی بچ جائے گی، یہ کوئی رشتہ دار تھوڑی ہے۔ ہم نے پیسوں کی لالچ میں اندھے ہو کر اپنے ہی بھائی کا سودا کر دیا تھا۔ اماں ابا کی طرف دیکھ کر چلائیں، حاجی صاحب کچھ کریں، اسے ہسپتال لے کر چلیں، میرا بچہ بھی زندہ ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہوں گی، جلدی کریں، اسے بچا لیں۔ ابا ہوش میں آئے، ان کے اندر کی لالچ اب مر چکی تھی اور ایک باپ جاگ اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھے اور عدیل کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگے۔ عدیل بیٹا، آنکھیں کھولو، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ اٹھو بیٹا، مجھے مارو، مجھے گالیاں دو، لیکن خدا را آنکھیں کھولو۔ لیکن عدیل کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، وہ نیلی پڑتی ہوئی رنگت اور ساکت جسم چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ روح پرواز کر چکی ہے۔ وہ دوا اپنا کام کر چکی تھی جو ہم نے چوہوں کے لیے رکھی تھی۔ میں بھاگ کر اس بیگ کی طرف گئی جسے ہم نے دولت کا خزانہ سمجھا تھا۔ میں نے بیگ پورا کھول دیا، اس میں صرف نوٹ نہیں تھے، کپڑوں کے نیچے کچھ ڈبے بھی تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک ڈبہ کھولا، اس میں اماں کے لیے ایک سوٹ اور ایک سونے کی انگوٹھی تھی۔ دوسرے ڈبے میں ابا کے لیے ایک گھڑی اور میرے لیے کچھ کتابیں تھیں۔ میں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اماں ابا دیکھیں، یہ کیا لایا ہے؟ یہ ہمارے لیے تحفے لایا تھا، یہ ہماری خوشیاں واپس لانے آیا تھا، اور ہم نے اسے کیا دیا؟ موت۔ ابا نے جب یہ دیکھا تو وہ پاگل ہو گئے، وہ گھر کے دروازے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور گلی میں چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ، کوئی ہے، میرے بیٹے کو بچاؤ، میں نے اسے مار دیا ہے، کوئی ڈاکٹر بلاؤ۔ رات کے اس پہر ابا کی چیخیں سن کر محلے والے جاگ گئے، لوگ گھروں سے باہر نکلنے لگے۔ سب حیران تھے کہ شاہ صاحب کے گھر سے ایسی آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ ملک صاحب جو قریب ہی رہتے تھے وہ بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا شاہ صاحب، خیریت تو ہے؟ ابا نے ملک صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔ ملک صاحب گاڑی نکالیں، میرے بیٹے کو ہسپتال لے چلیں، وہ مر رہا ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیا ہے۔ لوگ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ صحن کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک نوجوان چارپائی پر مردہ حالت میں پڑا تھا، اس کا سر ماں کی گود میں تھا اور ماں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ پاس ہی نوٹوں کی گڈیاں بکھری ہوئی تھیں جن کی اب کوئی وقت نہیں تھی۔ کسی نے آگے بڑھ کر عدیل کی نبض چیک کی، اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ شاہ صاحب یہ تو ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کی جان تو کب کی نکل چکی ہے۔ یہ سنتے ہی ابا نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا عدیل مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں اس کا قاتل ہوں، میں نے چند روپوں کی خاطر اپنے جگر کے ٹکڑے کی جان لے لی۔ لوگ حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شریف النفس شاہ صاحب ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ پولیس کو فون کر دیا گیا، کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑی سائرن بجاتی ہوئی آ گئی۔ پولیس انسپکٹر اندر آیا اور لاش کو دیکھا، پھر بکھرے ہوئے نوٹوں اور ابا کی حالت کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ لڑکا اور یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ابا نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ انسپکٹر کے قدموں میں بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ انسپکٹر صاحب مجھے ہتھ کڑی لگا لیں، مجھے پھانسی دے دیں، میں مجرم ہوں، یہ لڑکا میرا بیٹا عدیل ہے، یہ سالوں بعد گھر لوٹا تھا،
اس کے پاس پیسے تھے، شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ ہم نے اسے اجنبی مسافر سمجھا، ہم نے اس کے کھانے میں وہ دوا ملا دی جو جان لے لیتی ہے۔ میں نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مروایا ہے۔ انسپیکٹر بھی یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا قاتل صرف چند روپوں کے لیے۔ اماں بالکل خاموش ہو چکی تھیں، ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ وہ عدیل کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں اور خود کلامی کر رہی تھیں۔ میرا بیٹا تھک گیا ہے، اسے سونے دو، شور مت کرو، جب یہ اٹھے گا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے پراٹھا بنا کر دوں گی۔ یہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں جادو ہے۔ اماں کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا، صدمے نے ان کی دماغ کی نسیں پھاڑ دی تھی۔ میں کونے میں سمٹی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ نوٹ جو فرش پر بکھرے تھے اب مجھے سانپ لگ رہے تھے جو ہمیں ڈسنے کے لیے تیار تھے۔ پولیس نے عدیل کی میت کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحویل میں لے لیا۔ ابا کو ہتھ کڑی لگا کے لے جایا گیا۔ جاتے جاتے ابا نے مڑ کر گھر کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر چیخے، یا اللہ مجھے معاف نہ کرنا، میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ محلے والے نفرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ جو ہماری غربت پر ترس کھاتے تھے اب ہمیں حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ ملک صاحب نے بھی منہ پھیر دیا۔ اگلے دن عدیل کا پوسٹ مارٹم ہوا اور اسے دفنا دیا گیا۔ میں اور اماں قبرستان میں اکیلے کھڑے تھے۔ ابا حوالات میں تھے، جنازے میں محلے کے چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ بیٹا جو گھر کی رونق بحال کرنے آیا تھا وہ منو مٹی تلے سو گیا۔ گھر واپس آئے تو مالک مکان نے سامان باہر نکلوا دیا، نکلو یہاں سے، میں مجرموں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ تم لوگوں نے میرے گھر کو ناپاک کر دیا ہے۔ ہماری وہ چھت بھی چھن گئی جس کے لیے ہم نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ اب ہمارے پاس نہ گھر تھا، نہ ابا تھے اور نہ ہی عدیل۔ وہ دولت جو عدیل لایا تھا وہ پولیس نے کیس پراپرٹی کے طور پر ضبط کر لی تھی۔ ہم سڑک پر آ گئے۔ اماں کی ذہنی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ وہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر نوجوان کو روک کر پوچھتی، تم نے میرے عدیل کو دیکھا ہے؟ وہ بھی کھانا کھا کر سویا تھا، اسے کہو گھر آ جائے، میں نے اس کے لیے نئے کپڑے سلائے ہیں۔ لوگ انہیں پاگل سمجھ کر پتھر مارتے بچے، میں انہیں بچاتی اور کسی سائے دار درخت کے نیچے بٹھا دیتی۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اب ہمیں واقعی بھیک مانگنی پڑ رہی تھی۔ وہ وقت جس سے ڈر کر ابا نے یہ جرم کیا تھا وہ وقت اب ہماری تقدیر بن چکا تھا۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، ابا کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میں اور اماں درباروں اور فٹ پاتھوں پر رل رہے ہیں۔ لوگ جب ہمیں بھیک دیتے ہیں تو شاید انہیں لگتا ہے کہ ہم پیدائشی بھکاری ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ ہم نے اپنی جھولی بھرنے کے لیے اپنی ہی کوکھ اجاڑ لی تھی۔ کبھی کبھی رات کو جب میں فٹ پاتھ پر لیٹتی ہوں تو مجھے عدیل کی وہ آخری مسکراہٹ یاد آتی ہے۔ وہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا ہے، اماں آپ کے ہاتھ کا نوالا کھا کر لگ رہا ہے جیسے منزل مل گئی ہو۔ اس نے تو اپنی منزل پا لی لیکن ہمارے لیے جہنم کا دروازہ کھول گیا۔ اماں بہت کمزور ہو چکی ہیں، وہ اکثر مٹی سے روٹیاں بناتی ہیں اور ہواؤں سے باتیں کرتی ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر اپنی قسمت پر روتی ہوں۔ اگر اس رات ہم صبر کر لیتے، اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے تو آج ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہوتا، ہماری غربت بھی ختم ہو جاتی اور ہم عزت کی زندگی گزارتے۔ لیکن ہماری جلد بازی اور ہوس نے سب کچھ راکھ کر دیا۔ وہ دولت جس کے لیے ہم نے اپنا ضمیر بیچا وہ ہمیں کبھی نصیب نہ ہوئی۔ انسان سمجھتا ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے، لیکن جب اپنے ہی پاس نہ رہیں تو دولت مٹی کا ڈھیر لگتی ہے۔ ایک پچھتاوا جو میری اور ابا کے لیے پوری عمر کا بن چکا تھا۔ ابا نے خود جا کر تھانے میں اعتراف جرم کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جان لی ہے، اور میں اپنی پاگل ماں کے ساتھ آج تک پچھتاوے کی آگ میں جل رہی ہوں۔ 1 منٹ کا سکون نہیں۔ بھائی کی لاش میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، نہ وہ دولت رہی نہ بھائی رہا، لالچ ہر چیز کھا گیا۔ بھوک اور افلاس ہمیں نہ مار سکے لیکن لالچ نے مار ڈالا۔ آج میں سڑک پر بیٹھی بھیک مانگتی ہوں تو نظروں کے سامنے وہی سین چلتا ہے جو میرے بھائی کی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ میرا باپ بھی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، جبکہ میری اور میری ماں کی سزا ان سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے گزر رہی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے
अल्लाह निगहबान।